يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خمر اور میسر کا کیا حکم ہے اسلام میں نے عرض کیا تھا نا کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی تو وہ بہت کانشیس ہو گئے تھے، اور پھر فطرت پر بھی تھے، بہت شعور سے کام لیتے تھے، تو ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرتے تھے اور پھر سوال سوچ سمجھ کر کرتے تھے. اور انہی سوالوں میں سے ایک سوال کہ یہ خمر اور میسر کیا چیز ہے؟ تو فرمایا قل فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اور اسم کا اگر معنی کیا کیا جائے نیکیوں سے روکنے والا، تو آپ دیکھیے کہ شراب پی کر انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کر نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، بےہودہ بک بک شروع کر دیتا ہے، اور بےہودہ گفتگو جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہے. اسی طرح انسان اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اس میں ضائع کرتا ہے، تو آپ صدقہ خیرات کہاں سے کریں گے؟ ان سارے رشتہ داروں، ان ساری کیٹیگریز کو کہاں سے دیں گے آپ، اگر آپ نے سارا مال شراب اور جوئے پہ لٹا دیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں بہت بڑے نقصان کی بات ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ وقتی فائدے بھی ہیں. وقتی فائدے کیا ہیں؟ جیسے شراب پی کر انسان وقتی طور پر اچھا فیل کرتا ہے یا ریلیکس فیل کرتا ہے، یا اس کی سردی کم لگتی ہے، گرمی محسوس کرتا ہے، یا کچھ دواؤں میں استعمال کرتا ہے. تو یہ وقتی فائدے تو ہیں، لیکن اس کا نقصان کہیں زیادہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا نقصان یا ان کی جو سزا ہے آخرت میں، کیونکہ اسم کا معنی گناہ کی سزا بھی، یا ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، شراب کا بھی اور جوئے کا بھی. کیونکہ جوئے میں بھی انسان وقتی طور پر ایک شخص کو بہت سا مال مل جاتا ہے، کچھ انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے، گیم ہو جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی انسان جس دلدل میں دھنستا ہے اس کا دنیا میں بھی بہت بڑا نقصان ہے اور آخرت میں بھی. اب خمر میں نقصان کیا ہے اس کے بارے میں آپ سب نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. بیسیکلی شراب ہے کیا چیز؟ شراب بنتی کیسے؟ عربوں کے ہاں عموماً کھجور اور انگور سے شراب بنائی جاتی تھی، انگور کی شراب استعمال ہوتی تھی، لیکن اس کے علاوہ جیسے گندم سے اور کچھ اور اجناس سے بھی شراب بنتی تھی. بیسیکلی شراب کسی بھی کھانے کی چیز کو، جیسے عموماً فروٹس وغیرہ ہیں، ان کو سڑا کر، گلا کر، اور ان کے اندر جب نشہ پیدا ہو جائے تو اس سے حاصل کی جاتی ہے. بیسیکلی یہ ایک ڈرگ بن جاتی ہے پھر، یعنی نشہ آور چیز جو ہے وہ غذا کی بجائے ڈرگ ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک طرح سے شکوہ کرتے ہیں، وَمِن ثمرات النخیل والآناب، کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم اس میں سے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی. یعنی ان کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن تم ان کو استعمال اس طرح کرتے ہو کہ فائدے کے بجائے وہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں تمہارے لیے. یعنی فریش فروٹ اگر انسان استعمال کرے تو ان میں سے یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن جب ان کو سڑا کے انسان استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہمیں حلال اور طیب کھانے کا حکم ہے، تو پھر انسان کے لیے وہی چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے. نقصان کیا ہے
کہ ایک عام ایڈلٹ کا جسم تقریباً 3 گھنٹے لیتا ہے 2 گلاس الکوہل کو پروسیس کرنے میں. یعنی 2 گلاس الکوہل جب کوئی پیتا ہے تو اس کے جو اسٹمک میں اور انٹسٹائن میں جو پروسیسنگ کا ٹائم ہے وہ 3 آورز ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کے جسم کی ساری قوتیں جو ہیں وہ اس کے اسٹمک کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اس کا لیور، اس کا سب کچھ، اس کا بلڈ جو ہے وہ سارے کا سارا کانسنٹریٹ کرتا ہے کس طرح فنکشن کرنے میں، یعنی اسٹمک کی طرف. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو دماغ کی صلاحیت ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی، یا سننے کی، یا دیکھنے کی، وہ متاثر ہو جاتی ہے. بالکل اس کا ہلکا سا اثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی، کیونکہ باڈی کے جو آرگنز ہیں مین وہ پوری طرح کنسنٹریٹ کرتے ہیں اس فوڈ کو اب ڈائجسٹ کرنے پر یا اس کو پروسیس کرنے پر. تو اسی طرح جب انسان شراب پیتے تو اس میں اتنی کیمیکل کنسنٹریشن ہوتی ہے کہ اس کی پروسیسنگ میں تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں 2 گلاس کی، اور اس طرح انسان کی باقی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں. وقتی طور پر لوگ سکون محسوس کرتے ہیں، ریلیکسڈ ہوتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ باتونی ہو جاتے ہیں اور شائع فیل نہیں کرتے، نہیں وہ باتیں جو عام حالات میں نہیں کر سکتے وہ اس میں کر لیتے ہیں، کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. اور سردی کے موسم میں تھوڑا گرم بھی کر دیتی انسان کو. لیکن زیادہ پینے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آہستہ آہستہ، اور اس سے بہت سے فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، بلیک آؤٹس ہو جاتے ہیں، یاداشت کم ہوتی ہے، بولتے ہوئے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، چلتے ہوئے انسان اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، لڑکھڑانے لگتا ہے، نیند اور بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھوکریں کھانے کا خدشہ ہوتا ہے. بہت زیادہ انسان پی لے تو پھر سر درد، مکتی، وامٹنگ اور الٹیمیٹلی ڈیتھ تک بھی ہو سکتی ہے. چونکہ دل کی دھڑکن کو بھی بہت تیز کر دیتی ہے، اس لیے ہائی بلڈ پریشر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. عورتوں میں بریسٹ کینسر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اس سے. اور اگر ایسے لوگ جو پرادی ہو جائیں اپنی ڈوز کم کر دیں تو نیند پرابلم ہونے لگتی ہے، انسومینیا وغیرہ، نروسنس ہونے لگتی ہے، اور ہیلوسینیشن بہت ہوتے ہیں. ہیلوسینیشن کیا کہ دن میں بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے کچھ تصویریں بننے لگتی ہیں، کچھ ایسے جیسے آپ خواب دیکھ رہے ہیں حالانکہ آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح لانگ ٹرم ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو فوری نقصان ہوتے ہیں نا. تو لانگ ٹرم کیا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کا دماغ ڈیمیج ہونے لگتا ہے، انسان کا نروس سسٹم. پھر اسی طرح لیور کی کئی ایک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. فیٹس کو نقصان ہوتا ہے، فیٹس جو ہے اس کے دماغ کو یا جسم کو نقصان ہو سکتا ہے پیدائش سے پہلے. پھر اسی طرح گلے کا کینسر بھی ڈائگنوز ہوا ہے اس کی وجہ سے. اسٹمک کی بہت سی بیماریاں جو ہیں. پھر اسی طرح سیکس ہارمونز کی پیدائش میں کمی ہو جاتی ہے. بہت سی رپورٹس ایسی ہیں جس میں کہا گیا کہ 40 ایئرس تک پہنچتے ہوئے مرد جو ہے وہ ایک طرح سے نامرد ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح فیزیولوجیکلی اور سائیکولوجیکل ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی اس سے جنم لیتی. انسان کی یاداشت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور لڑائیاں اور کشتیاں اور باہم ایک دوسرے سے جھگڑے جو ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سیکشولی ابیوز کرنے کے واقعات میں بھی الکوہل کی وجہ سے اضافہ. پھر ڈرنک ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اسکول مس کر جاتے ہیں، ڈرائیونگ میں کنٹرول نہیں ہوتا، خود کو نقصان دیتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے، تخریب کاری ہوتی ہے. اور جو ایک خاص الارمنگ بات ہے کہ عموماً بچے یا اسکول میں ڈرگ کا استعمال، اور یاد رکھیے کہ صرف الکوہل نہیں بلکہ ساری ڈرگز اس میں آ جاتی ہیں پھر، کیونکہ خمر کا لفظ صرف الکوہل کے لیے استعمال نہیں ہوتا. الکوہل چونکہ اس میں نمبر 1 ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو عموماً جو بچوں میں اس کی عادت پڑتی ہے، یہ گریڈ 7 سے یہ جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سم کیسز میں اس سے بھی کم میں. تو اس کی بنیادی وجوہات ڈائگنوز کی ہیں، وہ ہے پیئر پریشر، کہ دوسرے بچے کرتے ہیں تو ان میں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے خود کو یا ایڈجسٹ کرنے کے لیے بچے صرف دیکھا دیکھی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. پھر اسی طرح صرف پلیئر کے لیے، لذت کے لیے کہ اچھا لگتا ہے، کول ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کیوریوسٹی کہ اچھا یہ ہوتا کیسے ہے، اس کا ٹیسٹ کیسے، صرف چکھ کے دیکھیں. اور جب کوئی ایک دفعہ چکھتا ہے تو پھر چکھتا چلا جاتا ہے.
اور بعض لوگوں کو صرف بوریت ہوتی ہے، کچھ کرنے کو نہیں، تو بس وہ پھر اپنا دل بہلانے کے لیے، جیسے کچھ لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے، کچھ کرنے کو نہیں تو عام طور پہ گھر میں جب آپ ہوتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے، کام کاج ختم کر لیا اور چلو چائے کا کپ بنا کے پیتے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کو پھر اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، وہ محض اپنی بوریت دور کرنے کے لیے بس وجہ کچھ بھی نہیں، فریج کھولا اور کچھ نہ کچھ پیتے رہے. اور پھر اسی طرح بعض بچے جو ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے عموماً یہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس طرح وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں. پھر اسی طرح سٹریس، جو بچے پڑھائی کی وجہ سے یا کسی اور خاص وجہ سے سٹریس میں ہوتے ہیں، ماں باپ توجہ نہیں دیتے، تو سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے بھی جو دوستوں کے مشورے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی پی لو، سب ٹینشن دور ہو جائے گی، یا ڈرگ سے تم ریلیکس فیل کرو گے. اور اس طرح تھوڑی سی سے ابتدا ہو کے پھر انسان پھنستا چلا جاتا ہے، دل دل میں دھنستا چلا جاتا ہے. پھر اسکیپزم بھی ایک سبب بتایا گیا ہے کہ انسان جب مسائل کو سالو نہیں کرنا چاہتا، پرابلمس کو فیس نہیں کرنا چاہتا، ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتا، تو صرف اسکیپ کرنے کے لیے عموماً ڈرگ کا استعمال کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ الکوہل لیگلی جائز ہے، اس کو عام طور پر لوگ پارٹیز میں یا بس ایک فیشن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. جب بڑے کرتے ہیں تو چھوٹے بھی دیکھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات صرف بڑوں کے منع کرنے پر ایک بغاوت کے طور پر کہ آپ نے مجھے فلاں کام سے منع کیا تو میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں. اب جو میسر ہے، یعنی جوا جو ہے، وہ کس طرح انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، جو بظاہر ایک فن یا ایک گیم نظر آتی ہے، اور اس کے بعد انسان کہاں پھنستا ہے. دیکھیں کہ شراب کا عادی بھی انسان ایک دن میں نہیں ہوتا، یا اس کا ایڈکٹ ایک دفعہ میں نہیں ہوتا. تھوڑی سی سے شروع کرتا ہے اور پھر اس میں انسان اچھا فیل کرتا ہے بظاہر وقتی طور پر، اور پھر آہستہ 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 اس میں، یعنی وہ پھر کسی حد پہ رکتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کی گیملنگ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کیسینو وغیرہ کھلتے ہیں تو اس میں یعنی پہلے سے ایک پلان کیا ہوتا ہے، سیٹنگز اس طرح ہوتی ہیں کہ جو شخص پہلی دفعہ آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے اور کتنا کر سکتا ہے، تو اس میں اس کو جتوانے کے پورے یعنی ایک طرح سے پلان ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ کوئی جیت جائے اور کچھ لے کے گھر جا رہا ہے تو وہ جو ایک اچیومنٹ ہے وہ اس کو انکریج کر دیتی ہے آئندہ مزید اسی کام کے کرنے پر، اور انسان پھر آہستہ آہستہ لینے کی بجائے جو کچھ ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ کھو بیٹھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اپنا ایمان، اعتماد، ٹرسٹ اور اچھے ریلیشنز اور باقی سب کچھ بھی کھو بیٹھتا ہے. یعنی ایک برائی کو انسان دیکھے اور پھر اس کے اوپر خاموش ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ایک دن آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گی. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اسلام میں، بلکہ جس کے اندر بھی کچھ فطرت کا نور ہے یا کچھ خیر جاگتی ہے، کوئی بھی انسان اس کو بھلائی نہیں کہہ سکتا. میں 2-3 حدیثیں آپ کو سنا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرد شیر یعنی چوسر سے کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے. مسلم کی روایت ہے. حضرت علی نے فرمایا، شطرنج میسر جوئے میں داخل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، شطرنج تو چوسر سے بھی زیادہ بری چیز ہے. یعنی ایک برائی کو انسان دیکھے اور پھر اس کے اوپر خاموش ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ایک دن آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گی. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اسلام میں، بلکہ جس کے اندر بھی کچھ فطرت کا نور ہے یا کچھ خیر جاگتی ہے، کوئی بھی انسان اس کو بھلائی نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں کہ ایک خاص جگہ پر جہاں یہ گیمبلنگ کھیلی جاتی ہے اس میں مسلسل فریش آکسیجن ڈالی جاتی ہے تاکہ لوگ پوری طرح الرٹ ہو کے کھیلتے رہیں، اور جو ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر الکوہل کی ٹریٹمنٹ یا ڈرگ ایڈکٹ ہونے کی ٹریٹمنٹ تو پھر بھی ممکن ہے، اور اس کے لیے سینٹرز وغیرہ بھی موجود ہیں. لیکن گیمبلنگ کے ذریعے انسان کے اندر جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ بھی بے حد مشکل ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیکھیے کہ صرف ایک خرابی سے، چاہے شراب ہو یا جوا ہو، کتنی اور خرابیاں جنم دیتی ہیں کہ انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، انسان چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے. اور پھر وہ گناہ پر گناہوں کا بوجھ جو دل پہ بڑھتا چلا جاتا ہے، الٹیمیٹلی وہ انسان کو ایک ایسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس سے پھر باہر نکلنا بھی مشکل ہے.
بہرحال اس پر آپ مزید بھی سوچ سکتے ہیں، مزید ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ خود قرآن نے کھول کے بتا دیا کہ فیہما اثم کبیر۔ اب یہاں ان لوگوں کے لیے بھی ایک جواب ہے جو عام طور پہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا شراب حرام ہے؟ کوئی نہیں لکھا وہ حرام ہے، لفظ حرام نہیں ہے۔ بھی لفظ اسم جو آ گیا گناہ کا، تو جو کام گناہ کا ہوتا ہے وہ حلال تھوڑی ہوتا ہے، اس میں حلال حرام کے لفظ کی بات نہیں ہے، اصل میں اس کی جو حیثیت ہے یا جو اس میں نقصان بتایا گیا ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو اسم کا لفظ ہے یہ بڑا قابل غور ہے، یعنی صرف حرام لفظ اس کو واضح نہیں کر سکتا تھا جو اسم لفظ، کیونکہ اسم کا لفظ زیادہ جامع، جس میں گناہ کا معنی بھی ہے، جس میں سزا اور اس کے نقصان کا بھی، اور جس میں پھر اس کے نہ صرف یہ کہ مادی بلکہ اخلاقی اور روحانی نقصان جو ہیں ان کو بھی یہ سمیٹے ہوئے ہے لفظ۔ الحمدللہ جو لوگ بڑے ہیں، میچور ہیں، وہ جانتے ہیں، دین کو بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ گناہ کا کام ہے، ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا، یا بچپن سے انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تو طلب بھی نہیں یا اس کی خواہش بھی نہیں۔ لیکن ہم سب کو توجہ کرنا ہے یوتھ کی طرف، بچوں کی طرف، کہ جن کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں، جن کے لیے ٹمپٹیشن زیادہ ہے، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، کہ خصوصاً جب وہ گھروں سے محرومی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر عموماً ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو بچوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ایک ہی آیت میں دوسرا سوال بھی ساتھ ہی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل اللہ کو کہہ دیجئے جو زائد ضرورت ہو۔ زائد ضرورت کا کیا معنی ہے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد دوسروں کو دے۔ یہ نہیں کہ آپ کے بچے بھوکے ہیں اور آپ رشتہ داروں کے بچوں کو دے رہے ہیں، یا آپ یتیموں کا تو بہت خیال کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے بچے جو ہیں ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہیں۔ تو قل العفو، سب سے پہلے ذمہ داری اپنوں کی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ بچا ہے کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ آپ سارا لٹا دیں اور پھر خود لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہے العفو کا معنی، کہ آپ دیں لیکن پھر خود اتنے فقیر نہ ہو جائیں کہ آپ پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں۔ یعنی جو آسانی اور سہولت سے انسان دے سکے، جو نفس پہ بہت شاق نہ گزرے۔ اور جیسے العفو کا ایک معنی آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اچھی اور پاکیزہ چیز انسان اللہ کے راستے میں دے۔ پھر یہ کہ کسی کے مانگے بغیر دے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں، اپنی آیات، اپنے احکامات تمہیں کھول کے بیان کرتا ہے۔ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ سمجھ سے کام لو، غور و فکر سے کام لو۔